السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ اپنی حیا کے لیے بہت مشہور تھے۔ جی ہاں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام عثمان اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص تھا۔ آپ کا تعلق شہر مکہ کے قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ سے تھا۔ آپ کا شمار سابقون اولون میں ہوتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شورا میں بھی شامل تھے اور امت مسلمہ میں کامل الحیا والایمان کے الفاظ آپ ہی کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ساتھ اپنی ثروت اور سخاوت میں مشہور اور شرم و حیا کی صفت میں بے مثال تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس سے کس طرح شرم نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی شرم کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے چوتھے فرد تھے۔ آپ اپنے زمانے کے ارب پتی تھے۔ سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے مشہور ہوئے۔ فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے اپنی دولت کو مسلمانوں پر بے درک نچھاور کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع کی اور قرآن پاک کو یکجا فرمایا۔ قرآن پاک کی نقلیں تیار کروا کر مختلف علاقوں میں محفوظ کروا دی گئیں۔ مسجد قباء کے لیے وسیع مالی امداد، خود زکوٰۃ نکالنے کے طریقے کو رائج کرنا، پہلے باقاعدہ اسلامی بحری بیڑے کی تیاری وغیرہ آپ کی خدمات میں شامل ہے اور دور خلافت میں مدینہ کو مثالی ریاست بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کے 13ویں سال میں جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے پانی کی بہت قلت تھی۔ مدینہ منورہ میں ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا تھا۔ اس کنویں کا نام بئر روما یعنی روما کا کنواں تھا اور پریشانی کے عالم میں مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے اسے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اسے جنت میں اللہ تعالیٰ چشمہ عطا کرے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس یہودی کے پاس گئے اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، اس لیے یہودی نے اسے فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تدبیر کی کہ پورا کنواں نہ صحیح آدھا کنواں فروخت کر دو۔ آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا ہوگا اور دوسرا دن میرا ہوگا۔ یہودی ان کی اس پیشکش پر لالچ میں آ گیا۔ اس نے سوچا حضرت عثمان اپنے دن میں پانی مہنگے داموں فروخت کریں گے، اس طرح اسے زیادہ منافع کمانے کا موقع مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اللہ کی رضا کے لیے وقف کر کے اپنے دن میں مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے ذخیرہ بھی کر لیتے۔ یہودی کے دن کوئی بھی شخص پانی خریدنے نہ جاتا۔ یہودی نے جب یہ دیکھا کہ اس کی تجارت مان پڑ گئی تو اس نے حضرت عثمان غنی سے باقی آدھا کنواں بھی خریدنے کی پیشکش کر دی، جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو گئے اور کم و بیش 35,000 درہم میں پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اسی دوران ایک مالدار آدمی نے کنواں دگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان نے فرمایا، مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے۔ وہ شخص اپنی پیشکش بڑھاتا چلا گیا اور حضرت عثمان یہی جواب دیتے، یہاں تک کہ اس شخص نے کہا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو 10 گنا دینے کی پیشکش کر رہا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا رب، وہ مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا ایک باغ بن گیا اور اسی دور میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی۔ بعد ازاں آل سعود کے عہد میں اس باغ میں کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 1550 ہو گئی۔ حکومت وقت نے اس باغ کے گرد 4 دیواری بنوائی اور یہ جگہ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رجسٹرڈ کرا دی گئی۔ وزارت زراعت نے یہاں کی کھجوریں بازار میں فروخت کرتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بینک میں جمع کرواتی رہی۔ چلتے چلتے یہاں تک اس اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مدینہ منورہ کے مرکزی علاقے میں اس باغ کی آمدنی سے ایک کشادہ پلاٹ خریدا گیا، جہاں فندق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جانے لگا۔ اس رہائشی ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال
آمدنی متوقع ہے، جس کا آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کی کفالت اور باقی آدھا حصہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ اور خلوص نیت کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں ایسے قبول فرمایا اور اس میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ قیامت کے دن تک کے لیے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی مدینہ میں صاحب جاگیر ہیں۔ مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان بن عفان کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹرڈ ہے اور آج بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی 2 بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فرمائی، اور اسی لیے ان کو ذو النورین کا خطاب ملا، یعنی 2 نوروں والا۔ 9 ہجری میں جب حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں انہیں یکے بعد دیگرے عثمان سے بیاہ دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام، محبت رسول اور مخلوق خدا کی محبت میں گزاری۔ آپ عبادت، حیا، تقوی، طہارت، صبر، شکر کے پیکر تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جس وقت باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ جنگ کی اجازت چاہتے ہیں تو انہیں بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی اجازت مانگی تو فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ مجھ سمیت تمام دنیا کو قتل کر دو؟ عرض کیا، نہیں۔ امیر المومنین کے اس فرمان میں اس آیت کی طرف اشارہ تھا کہ جس شخص نے بغیر قصاص کے یا فساد کے لیے کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ اس آیت سے استدلال اس وجہ سے تھا کہ باغیوں نے ابھی تک کسی شخص کو قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی زمین میں کسی قسم کا فساد کیا تھا، صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ حضرت مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پیش آنے والے فتنوں کے متعلق بیان کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کا گزر ہوا جو کپڑا اوڑھے جا رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے وقت یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ عثمان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بیان کرتے ہوئے کہا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص ان فتنوں میں مظلوم شہید کیا جائے گا۔ یہ مشکات اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان فتنوں سے مطلع کر دیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ ان حالات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ بلمحہ اس وقت کے منتظر تھے جو ان کے لیے مقدر ہو چکا تھا۔ 17 ذی الحجہ سن 35 ہجری بروز جمعہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرما ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، عثمان جلدی کرو، ہم تمہارے افطار کے منتظر ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا، عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اپنی اہلیہ نائلہ سے فرمایا، اب وقت قریب آ پہنچا ہے۔ پھر آپ نے لباس تبدیل کیا اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی باغیوں نے حملہ کیا جس کی مزاحمت کرتے ہوئے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ باغیوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کئی وار کیے، لیکن اسی دوران ایک قاتل نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حضرت ذو النورین کی شمع حیات بجھ گئی۔ اس تکلیف دہ حادثے میں آپ کی اہلیہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگلیاں بھی کٹ گئی تھیں اور 3 دن تک آپ کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا۔ قتل کرنے کے بعد ظالموں نے آپ کا گھر بھی لوٹ لیا۔ تاریخ عالم میں کہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی حکمران کے خلاف کچھ لوگ باغی ہو جائیں اور اس حکمران کو اپنی ذات اور اپنی حکومت کے تحفظ کے متعدد وسائل حاصل ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ جان نثار، رفقا، ارکان دولت اور تمام افواج سب اس کے حامی ہوں، باغیوں کا قلعہ کما کرنے کے لیے بےتاب ہوں اور بار بار اس حکمران سے باغیوں کی سرکوبی کا مطالبہ کر رہے ہوں، لیکن وہ حکمران محض اس سبب سے کہ ان لوگوں کو باغیوں سے جنگ کی اجازت نہیں دیتا کہ کہیں ایک جان کی بقا کے لیے سینکڑوں جانیں تلف نہ ہو جائیں، آخری وقت تک آپ کے رفقا باغیوں سے مقابلہ اور ان کا محاصرہ توڑنے کی اجازت طلب کرتے رہے۔
لیکن آپ کا صرف ایک ہی جواب تھا، میں اپنی ذات یا اپنی خلافت کی خاطر مسلمانوں کی تلواریں باہم ٹکراتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو پیکر حیا بھی کہا جاتا ہے، جن کی سخاوت کا مقابلہ کہیں تاریخ میں نہیں ملتا۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرد باحیا نہیں ہوتے، مرد فطرتاً بے حیا ہے، یا مرد کے اندر مرد کا خود پر کنٹرول نہیں، یا مرد اپنی نگاہیں نیچی نہیں کر سکتا، یا مرد باحیا نہیں بنا سکتا، ان سب لوگوں کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود ہے، جو ایک مکمل باحیا مرد تھے۔ مرد بھی یقیناً باحیا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے مرد اور عورت بغیر کسی تفریق کے حیا دونوں کے لیے لازم کی ہے، حیا دونوں کے لیے فرض کی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔